اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان، اس لیے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کے اندر بسنے والی بے شمار لاتعداد مخلوقات کو پیدا کیا۔ اسی نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے اور اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو ہمیں متعدد اور انگنت بے شمار نعمتیں عطا فرماتی ہے۔ وہی ذات ہے جو ہم لوگوں کو کھلانے اور پلانے کا کام کرتی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اور رحمت و برکت اس کے تمام انبیاء اکرام پر، رسولوں پر، نبیوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی و رسول جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، بھٹکتے ہوئے لوگوں کو، راہ سے ہٹے ہوئے بے شمار انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، زندگی جینے کا سلیقہ دیا، دنیا بھی سنواری اور آخرت بھی سنواری، جس نے اپنی رسالت اور نبوت کا حق ادا کر دیا اور ہر خیر کی طرف رہنمائی کر دی اور ہر شر سے بچنے کی تلقین کر دی۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی پر درود و سلام، رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، بڑی سعادت کی بات ہے کہ مسلسل تیسرے مہینے آپ کی اس مسجد کے اندر درس کے لیے اور خطاب کے لیے آنا ہوا ہے، اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو اسے منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد ان کا صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات لوگوں تک پہنچے، لوگ اللہ اس کے رسول سے قریب ہوں اور اپنی زندگی بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ یہی مقصد ہوتا ہے، نہ کسی سے چندہ لینا مقصد ہوتا ہے، نہ کسی سے کچھ کھانا مانگنا مقصد ہوتا ہے، نہ کسی سے کسی بھی دنیاوی غرض ہوتی ہے، بلکہ غرض صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ دنیا اور آخرت سنورے۔ اور یہ یقین ہے، اور اللہ رب العالمین اس یقین کو ضرور پائے تکمیل تک پہنچائے گا کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، چاہے کسی بھی حیثیت سے، وہ لوگ تو زیادہ قابل احترام ہیں اور قابل تعریف ہیں جو انعقاد کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، سامعین کی حیثیت سے آتے ہیں، ان کو بھی کم اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی مصروفیات کو چھوڑا ہے، اپنے وقت کو، جو فارغ وقت ہے اس کو چھوڑ کر دین کی بات سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی کافی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب ہم اصل بات پر آتے ہیں۔ آج جو آپ لوگوں کے سامنے عنوان ہے، ٹاپک ہے، جس پر ہم لگ کشائی انشاءاللہ کریں گے اپنے ٹوٹے پھوٹے علم کی روشنی میں، وہ توحید۔ آپ جانتے ہیں کہ توحید کے متعلق باتیں اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے، اور علماء اکرام اس عنوان پر، اس ٹاپک پر لوگوں کو جوڑتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ توحید پر بیان کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مقدس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ بندے میری عبادت کریں اور عبادت میں سرخرو رہیں۔ اب عبادت ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ عبادت توحید کا نام ہے، اور توحید کے جو منافی کام ہیں اس سے بھی بچنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ توحید کے جو منافی کام ہیں اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو عبادت اصل میں توحید کا نام ہے۔ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادت نماز کا نام ہے، روزے کا نام ہے، یہ بھی توحید کی اقسام میں سے قسم ہے، لیکن مکمل طور پہ جب ہم توحید کو سمجھیں گے تب کہیں جا کر کے ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ جب مکمل طور پہ ہم توحید کو سمجھیں گے تب جا کر کے ہم عبادت کے حق کو ادا کر پائیں گے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے دیکھیے دو چیز ہے، ایک تو سیدھا راستہ ہے کہ یہ چیز ہے جو توحید ہے، اللہ کی عبادت کرنا اور اسی طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیز ایسی ہے جو توحید کے منافی ہے۔ توحید کے منافی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توحید کے اپوزٹ برعکس بہت سارے کام ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو جاننا سمجھنا ہے، کسی بھی موضوع اور کسی بھی ٹاپک کو اگر آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو سمجھنا پڑے گا۔ مثبت ہم کہتے ہیں پازیٹیو اور منفی ہم کہتے ہیں نگیٹیو۔ پازیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھی سیدھی بات، صاف ستھری بات، اور منفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے الٹ ہونے والے کام، الٹ والے جو کام ہوتے ہیں اس کے جو برعکس اور اپوزٹ کے کام جو ہوتے ہیں وہ اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا پازیٹیو جو وے ہے وہ خراب نہ ہو۔ اسی لیے مائنس، اور مثال کے طور پہ ایک انسان کے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، خوب اچھائی ہے، اس کے اندر پورے شہر بھر میں اس کے بارے میں چرچا ہے کہ اس کے اندر یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ کمیاں بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کمی ہو جو بہت نقصان دہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ رہنے والا اچھے سے اچھا آدمی بھی تمباکو کھانے لگا، اس کے ساتھ رہنے والا اچھے سے اچھا، یعنی ہر چیز اس کی ٹھیک تھی، لیکن تمباکو کھا رہا ہے، بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، کھینی کھا رہا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم دو چار باتیں سیکھ تو لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بری عادت بھی لگ گئی۔ تو اگر ہم منفی چیزوں کو نہیں جانیں گے، نگیٹو چیزوں کو نہیں جانیں گے تو اس سے دور کیسے رہیں گے؟ دور رہنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ دور رہنا ہے، اگر کسی بھی برائی سے دور رہنا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ برائی ہے اور فلاں آدمی کے اندر یہ برائی ہے، تب تک۔ اب جیسے مثال کے طور پہ زنا بہت سارا رضامندی جو چیز سے ہوتا ہے، رضامندی سے جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی زنا اسلام میں کہا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو زنا نہیں مانتے، اس کو ریپ نہیں مانتے، کہتے دونوں رضامندی سے آپس میں ملے ہیں اور جو بھی ریلیشن بنائے رضامندی سے ہو تو اس کو ریپ نہیں کہا جائے گا، لیکن اسلام کے تعلیم کے دائرے میں یہ بھی زنا ہے۔ شادی کر کے ہی انسان شرمگاہ کو حلال کرتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور لانڈری کا راستہ ہے وہ دوسری بات ہے، وہ جنگ وغیرہ کے حالات میں ہوتا ہے، وہ بھی ایسا معاملہ ہے کہ آج کے دور میں تو دور دور تک اس کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہی شادی کا ایک معاملہ ہو، تو اب ہم جانیں گے ہی نہیں کہ یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے، یہ بھی زنا ہے، تو پھر کس طریقے سے ہم زنا سے بچ سکتے ہیں؟ تو یہی حال توحید کا بھی ہے۔ توحید کے منافی امور کو جتنا زیادہ ہم جانیں گے سمجھیں گے اتنا زیادہ ہمیں توحید پر چلنے کا راستہ اچھا، خوشگوار اور ہموار ملے گا۔ توحید کے منافی امور کو جاننا ضروری ہے۔ تو توحید ہم اور آپ جانتے ہیں، کئی مرتبہ گزشتہ مہینے میں بھی، اس کے پہلے بھی ہم نے توحید کے بہت سارے معاملے میں آپ کو بتایا کہ توحید کیا ہے، کیسے ہے، اس کی تفصیلات ہم نے آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کیوں پیدا کیا، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ آج ہم توحید کے منافی امور پر بات کریں گے، یعنی وہ کام جو توحید کے خلاف ہوتے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ عبادت جو ہوتی ہے یہ عبادت بہت وسیع چیز ہے۔ صرف اللہ کے آگے سجدہ کر لینا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا، یا اس طریقے سے جو کام کیے جاتے ہیں، صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت بہت ساری ایسی چیزوں کا بھی نام ہے جن چیزوں کو ہم لوگ شاید کبھی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی عبادت میں ہے۔ مثال کے طور پہ دعا مانگنا،
مثال کے طور پہ دعا مانگنا یعنی پکارنا. اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر پکارنا واضح طور پر عبادت کا درجہ رکھتا ہے. پکارنا واضح طور پر عبادت کا ذریعہ ہے اور عبادت کا درجہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم لوگ مجھے پکارو، میں تم لوگوں کی پکار کو کیا کروں گا؟ سنوں گا. ادعونی، تم لوگ مجھے پکارو، مجھے آواز دو، میں تم لوگوں کی پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ مجھے نہ پکار کر کے، مجھ سے دعا نہ کر کے کہیں اور دعا کر رہے ہیں، کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو وہ لوگ جہنم میں جانے کا اپنا راستہ آسان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا بتایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، سوال کرے میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، تو ان کو جواب دو انی قریب، میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں ان کے بالکل قریب ہوں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مقدمے کے طور پہ بتا رہا ہوں، تاکہ پہلے آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کیا ہماری باتوں کو سننے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. وہ اللہ رب العالمین ہے کہاں، جہاں کہیں بھی ہے، جیسا بھی ہے، کیا وہ ہماری پکار کو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر کہ میں تم لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہوں، لیکن تم لوگ مجھے دیکھ نہیں پاتے. قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے، کتاب و سنت کے حساب سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. کہاں پر مستوی ہے؟ عرش پر، یعنی وہ عرش پر رہتا ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو کر کے ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سن رہا ہے. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو قرآن کی آیت دیکھ لیجئے، انہ علیم بذات الصدور. وہ اللہ رب العالمین ایسا ہے جو سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم ابھی زبان سے وہ بات نکالے نہیں، اندر خالی سوچ رہے ہیں. سامنے والے سے کہیں یا نہ کہیں، کہیں یا نہ کہیں، یا کہنے والی بات نہیں بھی ہے، اگر خالی سوچنے والی بات ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کریں، وہ کام ہم کیسے کریں، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کے ہمسر کا کوئی نہیں ہے. وہ جو ہے وہی ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا، اس کے ہمسر کا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. ایک پل میں، ایک وقت میں اللہ رب العالمین پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے. ہمارے لیے یہ دیوار ہے، ہم اس دیوار کے باہر ہونے والی چیزوں کو دیکھ پائیں گے؟ کوئی بتا دے باہر کیا ہو رہا ہے؟ بغیر کسی ذریعے سے ایک انسان بتا دے یہاں بیٹھے بیٹھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن اللہ رب العالمین کو ایک ذرے کی خبر ہے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ایک ذرہ بھی، ایک رائی کے دانے کی چیز بھی جو تمہاری آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خبر رکھتا ہے. اس کے بارے میں تمہیں وہ مائکروسکوپ سے دیکھنے والی چیزیں، وہ چیزیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، انسان کی ننگی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے. اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے. بلڈ ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ چلتا ہے کون سا جراثیم ہے اس کے اندر، اس میں کون سی ٹائیفائڈ کا کیڑا ہے کہ ملیریا کا کیڑا ہے کہ HIV کا کیڑا ہے، کون سا کیا ہے کسی کو نہیں پتہ. جب وہ مائکروسکوپ پہ دیکھتے تب پتہ چلتا ہے یہ چیز ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر چیز کو جانتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. جو انسان اللہ رب العالمین کو نہ سمجھ پائے، توحید کو نہ سمجھ پائے، توحید کے منافی کام کو نہ سمجھ پائے، وہ کس کام کا مسلمان، کس بات کا مسلمان. یہی تو فرق ہے اوروں میں اور ہمارے میں، کہ یہاں اللہ رب العالمین کا جو درجہ ہے، اللہ رب العزت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ مقام اور مرتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، کسی کو حاصل ہی نہیں ہوا، نہ حاصل ہو سکے گا. خود دعوے دار بن جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن حاصل نہ ہو سکے گا. اس میں بہت ساری غلطی تو مسلمانوں کی خود ہے. مسلمان خود غیر اللہ کو اس لائق سمجھ لیے ہیں. مسلمان خود غیر اللہ کو
اس مقام پر فائز کر چکے ہیں جو مقام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، علم کے اعتبار سے، سننے دیکھنے کے اعتبار سے میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ رب العالمین کو سنانا ہے اور تمہاری اتنی مجال، تمہاری اتنی ہمت کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہو گے۔ کتنا صاف قرآن کی آیت کے خلاف میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ کتنا صاف اللہ رب العالمین کہہ رہا نہیں میں سنتا ہوں، بندہ کہہ رہا نہیں آپ نہیں سنتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رہبر خود کہہ رہا ہے، رہنما خود کہہ رہا ہے، خالق مالک خود کہہ رہا ہے نہیں میں سنتا ہوں، اور فالوورز کیا کہہ رہے ہیں؟ ماننے والے، ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں نا، بہرحال اللہ کو مان تو رہے ہیں، ایمان رکھنے والے جو مسلمان ہیں، جو اس کے بندے وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ڈائریکٹ نہیں سنتے، جب تک ہم کسی کو بیچ میں لگائیں گے نہیں تب تک آپ بات سن ہی نہیں سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر مثال دینے لگتے ہیں کہ دیکھیے آپ جب کسی جج کے ہاں جائیں گے، اسٹونوں کے پاس جائیں گے، جب کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں گے، پی اے، ایک چھوٹا سا اسکول چلانے والا بھی آدمی ایک پی اے رکھتا ہے، پہلے اس سے ملو، اس کے بعد جا کر کے آپ پرنسپل سے مل سکتے ہیں یا ڈائریکٹر سے مل سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات، اس سے آپ ڈائریکٹ مل لیں گے، اس سے آپ ڈائریکٹ بات کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العالمین کے لیے مثال مت بیان کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال مت بیان کیا کرو، مثال کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے کمظرفی ہے، اور کتنی ہمارے لیے بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں، وہ بھی جج، کمشنر، اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی اے یا حاکم وغیرہ، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت کیسی ہے۔ اچھا وہی اگر کوئی جان پہچان کا ہو، جس سے آپ کی دوستی، جس کے ساتھ آپ پڑھے ہوئے ہوں بچپنے میں، آپ بھلے اتنے مقام تک نہیں پہنچ پائے، لیکن آپ کا دوست بن گیا، کمشنر بن گیا، ڈی ایم بن گیا، کلیکٹر بن گیا، اور آپ اس سے فون پر بات کہ بھائی ہم آنا چاہتے ہیں، وہ بولے کہ ہاں سیدھے آ جانا، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی صرف میرے گھر آ جانا سیدھے، کسی سفارش، تم آفس کیا کرنے کے لیے آؤ گے، تم سیدھے میرے گھر آ جانا اور ہم گھر پر بات کریں گے۔ جب اتنا کھل کر کے کوئی ڈی ایم کمشنر بول دے، اس کے بعد بھی ایک آدمی جا کر کے لائن میں کھڑا رہے اور پرچی لکھ کر کے بھیجے اندر، تو وہ آدمی کتنا بڑا بیوقوف ہوگا کہ دوست خود کہہ رہا ہے میرے پاس سامنے کبھی بھی لائن لگانے کی ضرورت نہیں، میرے گھر آ جانا، میرے بنگلے پہ آ جانا، میرے گھر آ جانا، وہاں پر ہم لوگ ڈائریکٹ بیٹھ کر کے بات چیت کریں گے۔ لیکن یہ آدمی اتنا بیوقوف ہے، کہتا ہے نہیں، ہم جو ہے لائن لگا کر کے ہی آئیں گے، اور جب نمبر آئے گا، جب پرچی دیں گے، جب اندر سے بلاہٹ آئے گی تب آئیں گے۔ بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو خود بول دیا ہے نا کہ تم لوگ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کیا، یونس علیہ السلام نے کیا کیا، زکریہ علیہ السلام نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ بھائی قرآن اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیوں کیا ہے؟ آپ یہی بتا دیجئے، کیوں نازل کیا ہے؟ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے، اور اس قرآن کے اندر گزشتہ اقوام کی باتیں اتنی کثرت سے ہے کہ 1/3 قرآن خالی پرانی قوم کے بارے میں بیان میں ہی گزر جائے گا۔ 35% کے آس پاس، میں اگر آپ کو بتاؤں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور قرآن کا علم جب حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 35% کے آس پاس قرآن کی آیتیں پرانی قوم کے بارے میں، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں نبی کے وقت میں ایسا ہوا، فلاں نبی کے وقت میں ایسا ہوا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا، سب واقعہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ آگ میں پھینک رہے ہیں، 80 سال 90 سال تک اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر سے، ان کے محلے سے، ان کے علاقے سے نکال کر کے بھگایا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کبھی کسی کو پکارے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وہی ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں جکڑے ہوئے اور جسم کے اندر طرح طرح کے پھوڑے پھنسی، اور ان کا مال چلا گیا، ان کے جانور پورے ختم ہو گئے، ان کا کھیت کھلیہان، زمین، جائیداد، سب کچھ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو گئی، اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔
صرف ان کے ساتھ اگر کوئی باقی رہ گیا تو ان کی بیوی، باقی کوئی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے اتنا زبردست آزمایا تھا ایوب علیہ السلام کو، ویسی آزمائش تو جلدی کسی پہ آتی بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ذرا سا 100 روپے میں سے 20 روپیہ کم ہو جائے تو اچھلنا کودنا شروع کر دیں گے، اور کوئی دربار نہیں چھوڑیں گے پورے ہندوستان کا یا ہندوستان کے باہر جہاں پر جا کر کے متھا ٹیک کر کے اپنا 20 روپیہ واپس نہ لینا چاہیں کہ ہمارا 20 روپیہ کم پڑ گیا ہے 100 روپے میں سے۔ یہ 20 روپے کا نقصان کی بھرپائی کے لیے شرک کی ہر قسم وہ انجام دے دے گا، اور یہاں پورا کا پورا سب کچھ ختم ہو جا رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ پکار رہے تو صرف اللہ کو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ اے اللہ مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ یہ جب آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور پورا ہونے کا جو معاملہ ہے، دعا قبول ہونے کا معاملہ، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، چاہے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں دربار میں ہو، فلاں در پہ جا کر کے ہم نے جب ماتھا ٹیکا تب ہمارا کام ہوا، اس وقت آپ کا کام ہونا تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، شیطان کو پتا تھا، اس نے وہاں تک پہنچا دیا۔ اور عقیدہ اور یقین کس کے اوپر بن گیا؟ اس ذات کے اوپر بن گیا، قبر کے اوپر بن گیا، اور مقبرے کے اوپر بن گیا۔ آپ کا مسئلہ اسی وقت میں حل ہونا تھا، ہماری جو بھی بگڑی تھی اسی وقت بننی تھی۔ یہ شیطان کا وسوسہ تھا کہ چونکہ شیطان فرشتوں کی بہت ساری باتیں سن لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کچھ باتیں کرتا ہے، فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، تو شیطان جو اوپر چڑھتے رہتے ہیں آسمان کی طرف، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے، بہت طاقت دی ہے، اسی لیے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے، کیونکہ اس کے پاس طاقت بہت ہے۔ تو وہ شیطان کیا کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک چڑھ کر کے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، فرشتوں کی باتیں ان کو سنا دیتا ہے، وہ سن کر کے نیچے آ کر کے اپنے موکل اور جو ان کے پیر پکڑے رہتے ہیں ان کو آ کر کے سنا دیتے ہیں، پھر وہ اپنے یعنی کہ مرید کو سناتا ہے، اور پھر مرید جو ہے کہتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا، مجھے وہ پتہ چل گیا، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس نے نبیوں کی پکار کو سنا، اور بہت ڈیلے بھی کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو پل بھر میں تکلیف سے نجات دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں کہ 4 سال 5 سال تک انہوں نے بڑی بڑی بیماریاں جھیلی ہیں۔ کیوں 4 سال 5 سال تک جھیلی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے وہ مصیبت کیسے آ گئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کون سا گناہ کر دیا تھا کہ وہ جیل کے اندر چلے گئے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ جیل کے اندر انہوں نے بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہے 3 سے لے کے 9 تک پر استعمال کیا جاتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک پہ بضع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ منیمم بھی اگر آپ لیں گے تو 3 سال لے لیجئے۔ کون سا گناہ انہوں نے کیا تھا کہ 3 سال تک کم سے کم وہ، اور 9 مان لو تو بہت ہو گیا، اتنے سال تک جیل میں رہے، کون سا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کہ وہ گناہ کریں گے۔ 80 سال 90 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں 1 سال 2 سال اگر شادی کو ہو جائے اور اولاد نہ ہو، بس اس کے بعد دیکھیے 2 سال 3 سال 5 سال ہوتے 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 وہ دنیا اور اسی طریقے سے شرک کے ہر راستے کو اختیار کر لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اسی لیے عقیدہ بنانا ضروری ہوتا ہے، اور عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا تھا، کیا غلطی کی تھی؟ بس ایک چھوٹا سا ان سے مسٹیک یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے پہلے ہی بستی چھوڑ دی، بس یہی اتنا غلطی ان کی کہہ لیجئے، اور یہ بہت بڑی بات نہیں تھی، اللہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا کہ تم نکلو یا مت نکلو، بس انہوں نے ایک حکم کا انتظار نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور ادھر ہوا یہ کہ ادھر یہ نکلے اور پوری کی پوری قوم میدان میں آ کر کے اللہ سے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام کی قوم، اور توبہ جیسے ہی کی اللہ رب العالمین نے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام جو ہے جب نکل کر کے سمندر کے پاس اور پانی کے پاس پہنچے تو ادھر کی طرف سے آنے والے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کچھ ہوا کیا ادھر؟ کہا کیا ہوا؟
کہا کچھ نہیں ہوا ہے. کہا نہیں کچھ ہوا ہے. ایک پھر کوئی آ رہا ہے, ادھر کچھ ہوا کیا, کوئی عذاب آیا ہے کیا؟ کہا کوئی عذاب نہیں آیا. پتہ یہ چلا بعد میں کہ اس قوم پر عذاب ہی واپس اٹھا لیا گیا تھا. واپس عذاب اللہ نے اٹھا لیا. سورہ یونس کے اندر اس کا ذکر ہے باقاعدہ. اللہ رب العالمین نے عذاب کو کیوں اٹھایا؟ اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے سچی پکی توبہ کی اور ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. صرف ایک غلطی ان کی تھی, اور غلطی یہ تھی کہ بغیر اللہ کے حکم سے بستی کیوں چھوڑی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کو پھر دیکھیے انبیاء اکرام اور اہل خیر حضرات یا اسی طریقے سے توحید پر رہنے والے, عقیدے پر رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں, گمراہی کے دلدل میں نہیں جاتے ہیں. ذرا سا اگر پھسلیں گے سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں کیا گڑبڑ ہوا ہے, اور فوراً وہ سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. اور جو صحیح عقیدے پر نہیں رہے گا, جس کا صحیح سے بھروسہ ہی نہیں اللہ کی ذات پر ہے, جس کا اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نہیں ہے, توکل نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, وہ انسان تو دلدل میں چلا جائے گا. دلدل میں دھیرے دھیرے دلدل میں چلا جائے گا, وہ بچ نہیں پائے گا. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے, ان لوگوں نے کیا غلطیاں کی تھی, لیکن ان لوگوں نے بھی تکلیف جھیلی ہے, پریشانیاں جھیلی ہے, آزمائش جھیلی ہے. ذری سی بیماری پر لوگ کہاں کہاں کا چکر لگا رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں. وہ اللہ رب العالمین جس نے کہا کہ میں تمہاری پکار کو سنوں گا, میں نے انبیاء اکرام کی پکار کو سنا, میں نے محسنین کی پکار کو سنا. محسنین یعنی اللہ کے نیک بندے, ان کی پکار کو جب ہم نے سنا تو تمہاری پکار کیوں نہیں سنوں گا. وَلَقَدْ صَدَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہ میرا وعدہ ہے, سچے پکے جتنے رسول تھے ان کے لیے یہ میرا وعدہ تھا کہ ہم ان کی ضرور بضرور مدد کریں گے. اور اس کے باوجود بھی, مدد کا وعدہ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے یہ جو بندے برگزیدہ بندے تھے, تکلیف سے دو چار ہوئے یا نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ کوئی خطا تھی, کوئی غلطی تھی؟ آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے, کبھی کوئی اوجھڑی رکھ دے رہا ہے, کبھی کوئی جو ہے جنگ احد کے اندر دانت ٹوٹ گیا, اسی طریقے سے رخسار شہید ہوا, اس میں زخمی ہوئے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مکہ شہر, جسے آپ کبھی چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ایسا شہر چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. گرچہ مدینہ کی محبت بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ڈال دی گئی, لیکن جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو رو رہے تھے نہیں رو رہے تھے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے کہ اے خانہ کعبہ, اے مکہ یہ شہر. جیسے انسان بات کرتا ہے, میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا, میں تجھے چھوڑنا نہیں, لیکن تیرے رہنے والے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. کیا غلطی تھی, خطا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن چھوڑ کر کے جانا پڑا. تو انبیاء اکرام اور جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, لیکن تکلیف سے دو چار ہوتے ہیں. یہاں ذرا سا تکلیف ہو جائے, ذرا سا پریشانی ہو جائے تو 20-20 سال کے بعد اولاد ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہے, 15-15 سال شادی ہونے کے بعد اولاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی دوسرے کے در پر جا کر کے متھا ٹیک کر کے وہاں مانگ رہے ہیں, ان کو بھی ہوا ہے اور نہ کرنے والوں کو بھی ہوا ہے. اور جس کو نہیں ہونا ہے وہ کچھ بھی کر لے, نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے, اور جب بانجھ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, نہیں پیدا ہوگا, نہیں پیدا ہوگا, بات ختم. چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. وہ اللہ رب العالمین کی ذات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتی ہے, وہ ذات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ, کہ تم قبر کے اندر دفن لوگوں کو نہیں سنا سکتے. پہلے آیت آئی تھی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, کہ تم لوگ مردے کو نہیں سنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا نا کہ آنے والے وقت میں ہوگا کیا, کہ لوگ قبر کے اندر جو دفن ہیں ان کو مردہ ماننا ہی بند کر دیں گے. کہیں گے کہ یہ تو زندہ ہیں, یہ زندہ ہیں, مردہ ماننا ہی بند کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم مردہ ماننا بند کر دیتے ہو, بالفرض مان لیجئے, یہ کنورسیشن ہے نہیں قرآن کے اندر, یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تم مردہ ہی ماننا اگر بند کر دو گے, تو میں سیدھے ایک بات کرتا ہوں کہ قبر کے اندر دفن لوگوں کو نہیں سنا سکتے. وہ قبر کے اندر والا زندہ ہے یا مردہ ہے, یہ بحث ہی کنارے کر دو, ہمیں اس بحث میں فی الحال نہیں پڑھنا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, ایک الگ ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ, کہ تم قبر کے اندر دفن لوگوں کو نہیں سنا سکتے.
اور اللہ تعالیٰ جب جسے چاہے سنا سکتا ہے. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جسے چاہے گا جتنا چاہے گا اتنا سنا دے گا. یہ اللہ کی مرضی. تم لیکن نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ چاہے مردوں میں جان ڈال دے, مردوں کو اٹھا دے, اور کرے گا اللہ تعالیٰ ہر مردے کے ساتھ کرے گا. ہمیں آپ کو سب کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے. ہر ایک کے ساتھ یہ ہونا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہونا ہے. وہ اللہ کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا عذاب دکھا سکتا ہے, کسی نبی کو, کسی سے بات اگر کرانا ہے کرا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین معجزے کے تحت کرا سکتا ہے. جیسے پورے نبیوں کو اکٹھا کیا مسجد اقصیٰ, یہ صحیح روایت ہے. مسجد اقصیٰ اکٹھا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی سارے انبیاء کرام کی, اسی لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے معراج کے موقع پر. یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ پل بھر کے لیے اللہ نے کیا کرایا. وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا, نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مقدس میں اعلان کر رہے ہیں کہ ولا اعلم الغیب, میں غیب کی باتیں نہیں جانتا, وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں پتا, کیا اس کا مطلب ہے؟ وما عندی خزائن الغیب, میرے پاس غیب کا خزانہ نہیں ہے, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کفار مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, کہتے تھے یہ کام کیجئے, اگر آپ سچے پکے نبی ہیں, یہ جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیجئے, آسمان سے پتھر برسا دیجئے, عذاب کے طور پہ ہمیں عذاب دلا دیجئے. ان کان علی الحق من عندک, اگر آپ اللہ کی جانب سے حق پر ہیں, فانزل علینا حجارۃ من السماء, تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا دیجئے. کبھی کہتے تھے کہ یہ کر دیجئے, کبھی کہتے تھے کہ وہ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل سبحان ربی, یہ جو بول رہے ہیں کہ ایسا کر دو ویسا کر دو, تم نہیں کر سکتے, اور میں بھی جب چاہوں گا تبھی کروں گا, میری مرضی ہوگی تو میری مرضی نہیں ہے. یہ کیسا بھی معجزہ مانگتے رہیں, ہم کچھ دینے والے نہیں ہیں. قل کہہ دیجئے سبحان ربی, میرے رب کی ذات پاک ہے. حل کنت الا بشر رسولا, میں کیا ہوں؟ میں بشر ہوں, رسول ہوں. میں انسان ہوں, رسول. رسول کے ساتھ بشر بھی استعمال کیا, اور بشر کے ساتھ رسول بھی استعمال کیا. بشر اس لیے تاکہ نبی کا درجہ نبی تک رہے, اس کے اوپر نہ جائے, اور رسول اس لیے تاکہ عام آدمی کوئی نہ سمجھنے لگے. اس لیے رسول بھی لفظ آیا اور بشر دونوں لفظ آیا. کچھ لوگوں نے رسول کو ہٹا دیا, کچھ لوگوں نے بشر کو ہٹا دیا. دونوں لوگ غلطی پر ہیں. ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں, سب سے اعلیٰ درجے کے انسان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حل کنت الا بشر رسولا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو تکلیفیں آئیں, جو وہ کچھ کرتے تھے کبھی نہیں کرتے, سب اللہ کے حکم سے کرتے تھے. ورنہ روز چاند 2 ٹکڑے ہوتا نا. ارے نبی کے ہاتھ میں اگر ہوتا روز چاند 2 ٹکڑے ہوتا, پوری زندگی میں ایک بار کائی کو ہوا؟ پوری زندگی میں ایک بار کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھا. جب اللہ نے چاہا کرایا. یہ عقیدہ ہے, یہی عقیدہ ہمیں سمجھنا ہے. جو ان پوائنٹس کو سمجھ جائے گا, عقیدے کو سمجھ جائے گا, وہ صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور, کہ تم قبر کے اندر دفن لوگوں کو نہیں سنا سکتے. قبرستان سے ایک مسلمان کا کتنا تعلق ہونا چاہیے؟ قبرستان سے ایک مسلمان کا کتنا تعلق ہونا چاہیے؟ نمبر 1, مردے کو دفن کرنا. نمبر 1, کیونکہ انسان کہاں دفن ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ قبرستان میں یا قبر میں. قبر کہیں بھی بنائی جا سکتی ہے. کہیں بھی کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا قبرستان نہیں ہو. اب جو کہیں ایسے علاقے میں ہم ہیں جہاں پر قبرستان نہیں, کوئی نیا کوئی آدمی مرا ہے تو چلو بھائی ایک نیا قبرستان چھوٹا سا بنا لیتے ہیں. مسجد, اب جہاں دفن کرنا, جیسے مسجد میں دفن کرنا منع ہے, حرام ہے, تو مسجد میں دفن نہیں کر سکتے. باقی مردے کو آپ کہیں بھی دفن کر سکتے ہیں. تو قبر سے ہمارا تعلق یا قبرستان سے ہمارا تعلق نمبر 1 کیا ہے؟ ہمارا کبھی بھی کوئی انسان انتقال کرے, اس کو ہم وہاں پہ جا کر کے دفن کر دیں. دوسرا معاملہ کیا ہے قبرستان سے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے قبرستان اور اس کے مغفرت کی دعا کریں گے. مغفرت کی کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبرستان جاؤ, جا کر کے ان کے اپنے موتا کے لیے, جو جن کا انتقال ہو گیا ہے, ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرو, ان کی معافی کے لیے دعائیں کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 10 ہجری 9 ہجری تک لوگوں کو روکے رکھا, صرف دفن کرنے تک کا معاملہ رکھا. دفن کرنے کے علاوہ کچھ نہیں, صرف دفن کرنا ہے, باقی کچھ نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ میں نے تم لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا.
کہ تم لوگوں کو قبرستان جانے کی مکمل پابندی لگا دی تھی، صرف اپنے موتا کو جا کر کے دفن کرو گے، باقی کوئی کام نہیں۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی یہ تیسری وجہ ہے قبرستان جانے کی، کہ قبرستان کی زیارت کرو، یعنی قبرستان جاؤ۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے جاؤ وہاں۔ زیارت کا ایک لفظ جو ہے بڑا یعنی ایک مزین لفظ ہے۔ جب زیارت لفظ آتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ 2 کلو میٹھا لے لو، 1 ڈبہ اگربتی لے لو اور 2-4 پھول مالا لے لو، اب جاؤ زیارت کرنے کے لیے۔ زیارت کا جو لفظ ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ درشن میں ہندی میں کہتے ہیں کسی کو دیکھنا، کسی کی وزٹ ہی اصل میں زیارت ہے۔ تو زیارت کا جو مفہوم لوگوں کے ذہن میں بنا ہوا ہے کہ جب ہم میٹھا نہیں لیں گے، اگربتی نہیں لیں گے، پھول مالا نہیں لیں گے، تب تک نہیں۔ تو تم قبرستان جاؤ، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور خود بھی جا کر کے اپنی آخرت یاد کرو، اور یہ سوچو کہ مجھے یہاں پر ایک دن آنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، میرا بھی حساب کتاب ہوگا، ایک دن لوگ مجھے بھی لائیں گے، لا کر کے اسی میں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ ابھی حال ہی میں ہفتہ بھر پہلے ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا کہ قبر یاد آ گئی۔ مطلب اتنے نوجوان ہٹے کٹتے دن، ہمیشہ بات چیت کرنے، کہیں سے کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں بنارس میں ایک صاحب کا وہی نیا چوک جو دال منڈی مسجد ہے، وہی بغل میں چراغ علی خاندان کے ہیں، بڑے اچھے، بڑے زبردست انسان، اور اخلاق کے معاملے میں ہر ایک کا کام کرنا۔ اور ان کی انتقال کا خبر جب میں نے ان کے انتقال کی جب میں نے خبر سنی تو میں سوچا کوئی اور ہوگا۔ جب میں نے فون کر کے تصدیق کیا تو وہی نکلے۔ مطلب تعجب کہ ایک انسان ابھی ٹھیک ٹھاک حال فی الحال بات چیت کیا، کیسے؟ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ابھی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، پل بھر میں کیا ہوگا اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو تم جاؤ قبرستان، جا کے آخرت یاد کرو۔ یہ وجہ ہے قبرستان جانے کی۔ قبرستان پر جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چھوٹ دی وہیں بہت ساری ہدایتیں بھی کر دی کہ دیکھو قبر کو پکی نہیں بنانا، پکی بنانا حرام ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ساری قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ لوگ قبر پکی بنا کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، آنے والے مردے کہاں دفن ہوں گے؟ کیوں اس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں ایک موقع مل جائے شرک کرنے کا، تاکہ ہمیں موقع مل جائے ان سے مانگنے۔ وہ کیا دے گا؟ قبر کے اندر رہنے والا آدمی کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن لوگوں کی تم لوگ عبادت کر رہے ہو، پکار رہے ہو، دعا کر رہے ہو نا، وہ تمہارے ہی جیسے بندے، عباد امثالکم فادعوہم، انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو کیا تمہاری پکار سن سکتے ہیں وہ لوگ؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ کیا تمہاری پکار سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اچھے سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ الہم ارجل یمشون بہا، ارے ان کا پیر ہے کیا جس سے یہ چلتے ہیں؟ دیکھیے سمجھانے کا انداز دیکھیے، جب انتقال ہوا تو اتنی طاقت نہیں تھی اس کے پاس کہ وہ اپنے سے غسل کرا لے، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں تھی کہ وہ اپنے سے کفن لے لے، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں تھی کہ وہ کھاٹ کے اوپر لیٹ جائے، اتنی طاقت اس کے پاس نہیں تھی کہ وہ اکیلا تنہا قبرستان چلا جائے اور اپنے سے مٹی کے اندر چلا جائے، اتنی بھی اس کے اندر طاقت نہیں تھی۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا اس کے پاس ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے یہ پکڑتا ہے کسی چیزوں کو، ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس آنکھ سے یہ دیکھ رہا ہے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا اس کے پاس کان ہے کیا جس سے یہ سن رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو، اپنے معبود کی ذرا سا تعریف تو کرو، ذرا بتاؤ، اس کی تفصیل تو بیان کرو ہمارے سامنے۔ کیا پیر ہے جس سے وہ چل رہا ہے؟ کیا ہاتھ ہے اس کے پاس جس سے کوئی چیز پکڑی جا سکے اور وہ پکڑ لے رہا ہے؟ کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ پا رہا ہے وہ؟ یا اس کے پاس کان ہے جس سے وہ سن پا رہا ہے؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، بلاؤ اپنے شرکا کو، جتنے شریک ہیں تمہارے سارے شریکوں کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد پھر تھوڑی سی مہلت دو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، تھوڑی سی مہلت دو، ہم تمہیں بتائیں گے۔ تم لوگوں نے بزرگوں کے مقام مرتبے کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی کبھی یاد کرتے، جیسے مشرکین یاد کرتے تھے، جب بڑی مصیبت آتی تھی، بہت بڑی بھینکر مصیبت آتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، اور اس کے پہلے ان کی کیا مجال تھی کہ اللہ کو پکار لیں۔
کیا مجال تھی کہ وہ اللہ کو پکار لیں. کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے. آج وہی حال ہے. ذرا سا مصیبت آ رہی ہے، فاطمہ رضی اللہ، بی بی فاطمہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. اب تو حسن حسین حل کر رہے ہیں مسئلہ. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، یعنی بڑے لوگ کو تو چھوڑ دیجئے، حسن حسین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ناتی، انہی کو لوگ کافی سمجھ لے رہے. نہیں، محرم میں خالی انہی کو پکار لو. جیسے ہر اسٹیٹ کے الگ الگ بھگوان ہوتے ہیں نان مسلم میں، ویسے ہی حال ادھر ہے کہ ہر مہینے کے لیے الگ. جب ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا، جسے بڑے پیر صاحب کا مہینہ، اس میں خالی غوث اعظم کو پکارو اور کسی کو مت پکارو. ہر مہینے کے لیے اپنا سیٹ کر لیے ہیں کہ ہمیں کس مہینے میں کس کو پکارنا ہے. کون، کیا فرق رہ گیا؟ دوسروں کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. شہادت نامہ تو یہ نامہ وہ نامہ پڑھ پڑھ کر کے خالی صحابہ اکرام کی تان و تشنیع کرنا اور اچھے عقیدے کے خلاف بات کرنا اور اپنا عقیدہ برباد کرنا اور سب کچھ تباہ کر لینا. یہی ہو رہا ہے. وہ کیا کر لے گا قبر کے اندر جو دفن انسان ہے، وہ کیا کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے توحید کو کتنا سمجھایا ہے. ایک جگہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تم لوگوں کو ایک نفس سے بنایا. ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس ذات سے ایک اور ذات بنائی، اور وہ ذات کون؟ حضرت حوا. اس کے بعد نسل چلنے لگی. اس کے بعد شادیاں ہونے لگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بی. اور جب میاں بیوی ملتے ہیں، اس کے بعد جب حمل ٹھہرتا ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تو نے ہمیں ایک صالح اولاد دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، ہم تیرا شکریہ ادا کریں گے اگر تو نے ہمیں نیک اولاد دے دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما آتاہما صالحا، اور جیسے ہی ہم نے اس کو یا ان دونوں کو یعنی میاں بیوی کو جیسے ہی ہم نے نیک اولاد دے دی، فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، ہم نے جو اس کو عطا کیا تھا نیک اولاد، ہم نے اس کو عطا کی تھی، اس میں اللہ کا شریک قرار دینے لگے. دیا اللہ، مانگ رہا ہے اللہ سے، دیا اللہ نے، اور جیسے ہی اللہ نے دیا، چلو حاضری لگا کے آ جائیں، شکریہ ادا کر کے آ جائیں. کس کا شکریہ ادا کر کے آ جائیں؟ بزرگ کا، اللہ کے ولی کا. چلو شکریہ ادا کر کے آ جائیں. کتنا برا اور کتنا خراب عقیدہ ہے. آپ سوچئے، ہمارے شیخ علی حسین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی حسین صاحب یہ جامعہ سلفیہ کے ایک بڑے معزز استاذ تھے. سیکنڈ کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اتنے بہترین استاذ تھے، جو ان سے ملے وہی جانتے ہیں. کلاس میں توحید کے بارے میں بات کرتے، تقریر بھی کرتے تھے، تو تقریر ان کی زیادہ تر اپنے واقعات پر ہوتی تھی. زیادہ تر ان کا ایکسپیرینس جو تجربہ ہوتا تھا وہی زیادہ بیان کرتے تھے وہ تقریروں میں. اور زبردست انسان تھے وہ. پہلے یعنی تھوڑا سا حنفی مدرسوں میں پڑھے، اس لیے ان کو جانکاری بہت زیادہ تھی. تجربہ بھی انہیں تھا، ایکسپیرینس بھی تھا، واقعات بھی انہیں بہت سارے معلوم تھے، اور کتابیں بھی بہت گہرائی سے انہوں نے، حنفی مکتب فکر کی کتابیں بھی انہوں نے باقاعدہ پڑھی تھی کلاس میں. شروع کے 4-5 سال انہوں نے حنفی اداروں میں ہی وقت گزارا تھا. تو بہت ساری باتیں وہ بتاتے تھے، اندر کی گہرائی کی چیزیں. تو بہرحال شخصیت بہت بڑی، کبھی جامعہ سلفیہ جائیں گے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے. بہت بڑی شخصیت تھی. ویسا آدمی اب مل نہیں رہا ہے جامعہ سلفیہ کے اندر جو اتنے پیار محبت سے باتوں کو سمجھاتا تھا. ایک فون پر جو ہے 1-1 گھنٹہ بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ مسئلے کو سمجھانا، ایسے لوگ جلدی ملتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو ان کی بڑی کمی خلتی ہے. تو بہرحال ان کا واقعہ انہوں نے ایک مرتبہ بتایا ایسے ہی تقریر کرتے ہوئے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، کہیں ٹرین وغیرہ پکڑنا تھا، تو ٹرین پکڑنے کے وقت میں کچھ مسلمان لوگ جو ہے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بچہ ٹہل رہا تھا، گھوم رہا تھا ادھر ادھر. تو اب بات چیت ہوتی ہے تو آدمی بہت ساری خاندانی باتیں، گھریلو باتیں بھی کرتا رہتا ہے جب بات چیت ہونے لگتی ہے. تو کہا دے کہ یہ میرا بچہ یہ مجھے جو ہے اجمیر سے ملا ہے، مجھے خواجہ صاحب سے کے یہاں سے ملا ہے. اب اس کو کیا پتہ کس سے بول رہا ہے، وہ بولنے کو تو بول دیا، لیکن بول رہا ہے کس سے اس کو تو اندازہ تھا نہیں. بولا دیکھیے یہ بچہ جو گھوم رہا ہے، یہ جو بچہ گھوم رہا ہے نا، یہ ہمیں اجمیر سے ملا ہے. تو بولے کیوں، تم نامرد تھے کیا جو تمہیں اجمیر سے ملا ہے؟ تمہاری مردانگی ختم ہو گئی تھی، اجمیر والے نے مردانگی دکھا. ایسا کڑا بولا، کسیلا بولا. کہا تم بے شرم بے حیا انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی، بچہ دیا، تو تم شکر ادا کر رہے ہو اجمیر والے کا.
وہ بھی دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف سے جوڑتے رہ گئے. وہ تو تمہاری اور تمہارے لوگوں کی کمی ہے نا کہ تم نے ان کو خدا بنا دیا, عبادت کے لائق بنا دیا, سجدہ کرنے لگے, وہیں پر جا کر کے چڑھاوا چڑھانے لگے, وہیں نماز پڑھنے لگے, اور وہیں پر جو ہے جنتی دروازہ بنا لیا, وہیں دروازے میں گھس کر کے جنت, تمہاری دنیا ہی میں جنت ہو جا رہی ہے. یہی جنت ہے, تمہیں اللہ کی جنت سے مطلب کیا ہے؟ جب تمہیں اللہ سے مطلب نہیں, اس کی توحید سے مطلب نہیں ہے, توحید کے جو منافی برعکس کام ہیں, جب وہی سب کام تمہیں کرنا ہے تو تمہارے لیے واقعی دنیا ہی کی جنت سب کچھ ہے. وہی جنتی دروازے میں گھوم کر کے آ جاؤ, بس اتنی جنت ہے تمہاری. اور اصلی جو جنت ہے مرنے کے بعد کی, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجا کر کے رکھا ہے اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے کہ اس میں حقیقت میں کیا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ہم نے اپنے بندوں کی آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کیا رکھا ہے کوئی نفس نہیں جانتا. کسی نے سنا نہیں ہے حقیقی طور پہ, کسی کے وہم گمان میں بھی ابھی نہیں پہنچا کہ جنت کیسی ہے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھایا ہے, وہ بیان ہے احادیث میں, تو ہم کچھ جانتے ہیں, ورنہ کسی کو ابھی اس کا صحیح سے احساس تک نہیں ہے. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے سنا نہیں ہے, اور کسی دل پر ابھی تک اس کا صحیح سے احساس تک نہیں گزرا ہے. کہا کہ تم نامرد تھے جو تم گئے وہاں پر, جو تمہیں وہاں سے ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, اپنا عقیدہ صحیح کرو. تو یہ ہمارے عقائد ہیں میرے بھائیوں. طوفان آئے, آندھی آئے, غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. بچہ نہیں ہو رہا ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, غیر اللہ کو پکار رہے ہیں. طرح طرح کی چیزوں سے غیر اللہ کو پکارنے کا ثبوت ہم دے رہے ہیں. طرح طرح سے ہم غیر اللہ کو پکارنے کا ثبوت دے رہے ہیں. کبھی کالا دھاگا مان لیا. کالا دھاگا باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہمیں نظر نہیں لگے گی. ایک دھاگے کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ آپ کو نظر سے بچا لے گا. ایک دھاگے کے اندر اتنی طاقت آ گئی. کالے کلر کا ٹیکا لگا دیا بچوں کو, کہتے ہیں نظر نہیں لگے گی. یہ کالے کلر کا ٹیکا, جاؤ بچوں کے ہاسپٹل میں دیکھ کے آؤ کیا کیا اس کو لٹکائے ہیں, کیا کیا کیے. جو بچوں کا ہاسپٹل, پیڈیاٹرک ٹائپ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جائیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بچوں کے ساتھ کیسی کیسی بیماری لگی ہوئی ہے, اور اس کو دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہیں پہنایا گیا, سب پہنایا گیا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو معوذتین سے دم کیا ہے, دعاؤں سے دم کیا ہے. اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, سورہ فاتحہ ہے, اور دیگر کچھ آیتیں ہیں. ان آیتوں کو پڑھ کر کے دم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیں ایسا نہیں کہ طریقہ نہیں سکھایا. بچے بیمار پڑیں, کوئی تکلیف میں آئے, یا اس طرح کی چیزیں میں اگر آئیں تو ہمیں اس کا علاج بھی کرنا ہے. ہمیں اس کو دکھانا ہے, ڈاکٹر کو بھی دکھانا ہے, دوا خانے بھی جانا ہے, ہاسپٹل بھی جانا ہے, اس کا صحیح اور اچھا علاج بھی کرنا ہے. چونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے, اس ترقی کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں آگے اس پہ بڑھنا چاہیے, ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے ملنے گئے, اس نے اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما ھذہ, یہ کیا ہے؟ کہا من الواہنہ, یہ کمزوری کی وجہ سے. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری کمزوری کو اور زیادہ بڑھائے گی. اس سے تمہارا مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے, بلکہ یہ تمہاری کمزوری کو اور زیادہ آگے بڑھائے گی. اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تم کبھی ما افلحت ابدا, کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر کوئی بھی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمے ڈال دے, کوئی بھی تکلیف تمہیں پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس تکلیف کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اللہ رب العالمین کے فضل کو کوئی کاٹ بھی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین کے فضل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کوئی کاٹ نہیں سکتا. یہ ہے توحید. اس توحید پر ہمیں رہنا ہے, اس توحید کے مطابق چلنا ہے. کیوں اتنا زیادہ خطرناک ہے معاملہ؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ساتھ شرک کیے جانے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا, اور نہیں چاہے گا تو, اگر معاف کرنا نہیں بھی چاہے گا تو سزا دے گا.
سزا دے کر کے اس کو، جیسے کسی نے چوری کی تو اس کے بھائی اتنے سال جیل ہے یا اتنا مہینہ جیل ہے، کسی نے مرڈر کر دیا تو بھائی یہ سزا ہے، الگ الگ قانون میں الگ الگ سزائیں، الگ الگ ملک کی الگ الگ سزائیں ہوتی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہے، انسان آزاد ہے۔ یا اگر پھانسی کی سزا ہے تو چلو بھائی پھانسی کی سزا ہے۔ جو بھی ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، اور اگر معاف نہیں بھی کرے گا تو اس کی سزا دے گا۔ سزا پوری ہونے کے بعد وہ انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، توحید اس کو فائدہ پہنچائے گی، اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا اس کو فائدہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان لا الہ الا اللہ کہے گا سچے دل سے، توحید کے ساتھ، شرک کا رد کرتے ہوئے، جو انسان بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ضرور بضرور جائے گا، چاہے اپنی سزاؤں کو بھگت کر کے جائے گا، لیکن جنت میں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعویذ، گنڈے، آج تو ایسی سی چیزوں کو لوگ برکت کی چیز سمجھ لیے، برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھ لیے ہیں کہ کیا بولا جائے، کیا کہا جائے۔ یہ جو شنکھ آتے ہیں، شنکھ وغیرہ چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، سیپی ٹائپ کی، اس کو لوگ رکھ لیے ہیں تاکہ اس میں ہمارے جو ہے مال دولت میں برکت ہوگی۔ نیبو اور اسی طریقے سے مرچیں، کچھ غیر مسلمین اور مسلمان بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ کسی کا کوئی ٹوٹکا ہے، کسی کا کوئی ٹوٹکا ہے، کوئی بول رہا ہے کہ بھائی میں نکلوں باہر تو ٹوکو مت، بات مت کرو، اس سے جو ہے ہمارا کام خراب ہو جائے گا۔ کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، اسی طریقے سے کوئی چپل لٹکا دے رہا ہے، کوئی جو ہے تو اپنے گھر کا کچھ حصہ کالا کر دے رہا ہے تاکہ ہمارے گھر میں کوئی مصیبت نہ آئے، تکلیف نہ آئے، اور یہ جو کالی چیزیں ہیں وہ باہر واپس لے کے چلی جائے گی۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے طرف ایک کام ہوتا تھا، کہ ہوتا ہے ابھی بھی، جب بھی کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، دیکھیں انسان کا گیرا کتنا خراب ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، ابھی بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو جب میت اٹھانے لگتے ہیں تو کچھ چڑیا وغیرہ لاتے ہیں اور اس کو اڑا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اس محلے کے اندر جتنی بھی موت ہونی ہے، یہ چڑیا اس موت کو لے کر کے چلی گئی، اور اگر اس میں سے کوئی گر گئی، ایک آدھ بار ہم نے دیکھا رہی ہے تو گر گئی 2-3 ٹھو، اس کا کیا ہے؟ کہا وہ موت تھی، اس کو لے کر کے وہ نیچے مر گئی۔ اس قدر غلط عقائد آپ دیکھیے لوگوں کے اندر ہیں۔ اپنے توحید کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے تب تک کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ توحید تبھی آپ کی صحیح ہوگی جب ہم اور آپ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر، ان نبیوں کا یہی حکم تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ کیا ہے طاغوت؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، اگر انہوں نے اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا ہے تب تو وہ الگ ہیں، ورنہ اگر ان لوگوں نے اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا ہو تو وہ سب طاغوت ہیں۔ پتھر جن کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہیں، انسان جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہر چیز کو لے لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھنا ہے۔ تعویذ، گنڈے، اور اسی طریقے سے کالے کلر کا دھاگا، اور اسی طریقے سے ناڑا وغیرہ جو پہنتے ہیں اور پہن کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام پر یہ اسلام پر چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر عقیدہ نہیں صحیح کریں گے تو اسلام میں نہیں مانے جائیں گے۔ میرے بھائی یہ آپ سمجھ لیں، اسلام میں نہیں مانے جائیں گے۔ ابھی دیکھیے یہ محرم کا مہینہ، ابھی اس مہینے کے اندر کتنے کام ہیں جو شرک کے ہو رہے ہیں۔ آج کل تعزیہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دم سراپا بت ہے، اور پہلے گھوڑا وغیرہ آیا، گھوڑے کی تعزیہ آئی، گھوڑے کی شکل آئی، اب اس کے بعد بت۔ کتنے ویڈیو آئے ہیں جو دیکھ کر کے خود تعزیہ اٹھانے والے لوگ حیران میں ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ارے تم نے راستہ کھولا ہے نا، اب کیا ہوگا؟ جب بیان کیا جا رہا تھا، روکا جا رہا تھا، تب تو وہابی کہہ رہے تھے، تب تو تانو تشنی کر رہے تھے، برا کہہ رہے تھے، ہم 24 نمبر ہیں تو 28 نمبر ہے تو 25 نمبر ہیں، کہہ کر کے ہمیں کنارے کر دیے، کسی لائق کا نہیں چھوڑے۔ ان کی بات مت سنو، ان سے مصافحہ مت کرو، ان کے گھر میں کھانا مت کھاؤ، ان کے ہاتھ کا پانی مت پیو، اتنا نفرت ڈالے۔ آج جب تمہاری قوم خود تمہارے ہاتھ سے باہر جا چکی ہے، اب آج چلاتے رہو تعزیہ حرام 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 حرام، بس چلاتے ہی رہو، کوئی سننے والا آج نہیں ہے۔
سارے کام وہ تعزیے کے ساتھ ہو رہے ہیں. آپ اپنی آنکھ بند کر کے نکل جاؤ, لیکن جو لکڑی آپ نے لگائی توحید کے خلاف, آج اس کی تپش اچھے سے لوگ محسوس کر رہے ہیں. اب آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ یہی لیے کیوں کہا جاتا ہے بدعت خرافات سے دور رہو اور اس کی جڑ تک کاٹ دو. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ذرا سا بھی اگر پھلی پھولی شرک کی جو بھی رسمیں ہیں یا شرک وغیرہ یا بدعات خرافات, ذرا سا بھی اگر پھلا پھولا وہ کہاں جائے گا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, وہ کہاں تک اور کون سی شکل اختیار کرے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ پتہ چلا کہ جہاں پر بیعت رضوان ہوا اور وہ جو درخت تھا جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی نا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہے جن مومنین نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت لی تھی. ان تمام مومنین سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے. وہ درخت اس کا ایک اپنا پس منظر ہے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے صلح حدیبیہ کے معاملے میں. اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, مین بات پر اگر ہم آتے ہیں کہ وہاں جو درخت تھا اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا تھا. تو جب بیعت لیا وہ درخت بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی عزت ہونے لگی, اس کا احترام ہونے لگا اور لوگ وہاں پر برکت کے لیے جانے لگے وہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بیعت لیا تھا اس درخت کے نیچے لوگ برکت کے لیے جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, جڑ سے کٹوا دیا. ایسے لوگ شرک کو ختم کرتے تھے. یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ گئے اور حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے, حالانکہ حجر اسود کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے, وہ جو بول رہے تھے نا وہ بول کر کے پوری امت کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ انک حجر لا تنفع ولا تضر, اے حجر اسود تو صرف اور صرف ایک پتھر ہے, نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ہرگز تیرا بوسہ نہیں لیتا. اتنا پکا ایمان ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ کوئی پتھر سے, کسی برکت والی چیز سے, کسی بال سے, کسی ناخون سے اور کسی مٹی سے متاثر نہ ہو جائے. یہاں مٹی سے متاثر, نالے گدلے پانی کے پاس رکھی ہوئی مٹی, کہتے ہیں یہ کربلا کی مٹی, اس کو ہم لے کر کے جائیں گے پھر لے کر کے آئیں گے. یہ ساری آپ دیکھیں کربلا کے نام پر جتنا بھی کام ہو رہا ہے, ایک کام آپ بتا دیجئے جو کام سنت تو چھوڑ دیجئے جو شریعت کے مطابق ہو, لگے یعنی کہ ہاں اچھا ہو رہا ہے, دکھنے میں بھی اچھا لگے, نہ ہو سنت کے خلاف, یعنی سنت کے مطابق نہ بھی ہو. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت کے مطابق نہ بھی ہو, دکھنے میں بھی اگر اچھا لگے ذرا بتائیے. حالانکہ دکھنے میں بھی اچھا لگے تب بھی ہمیں نہیں کرنا ہے, کام ہمیں وہی کرنا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں, دکھنے میں بھی ذرا اچھا لگے. یہ 4 کونا پکڑ کر کے 20 نوجوان ایک کونا پکڑ کر کے اس کو گھما رہے ہیں, نچا رہے ہیں, ہنسے کر رہے ہیں. آپ ذرا بتائیے یہ کون سا اسلام ہے, کون سی سنت ہے؟ معاذ الدولہ نام کے ایک بادشاہ نے سب سے پہلے تعزیہ داری کرائی تھی, معاذ الدولہ, اور نہایت غالی قسم کا وہ شیعہ تھا. اسی نے کہا کہ ساری دکانیں بند رہیں گی, کوئی دکان نہیں کھلے گی 10ویں محرم کو. عورتوں تک کو کہا تھا اس نے کہ عورتیں اپنا بال کھول کر کے باہر نکل کے ماتم کریں گی. اور ہندوستان کے اندر تیمور جو بادشاہ تھا اس نے تعزیہ داری شروع کرائی تھی ہندوستان کے اندر. یہ ہم لوگوں کا کام ہے. ہم لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں کہ یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, اور راستے جام کرنا. اسی طریقے سے تعزیہ داری میں جو ہے اس میں غیر اللہ کا نام ہے, فاتحہ نیاز وہاں رکھ دیا, رکھ کر کے اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نظر ہم نے کر دیا, نیاز کر دیا. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ کھانا حرام ہوتا ہے. وما اہل بھی لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر لیا گیا کھانا حرام ہے, چاہے کھانا ہو چاہے جانور ذبح کرنا. یہاں تک شریعت میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر رہے ہوں
یا یہ کہ کسی کھانے پر بسم اللہ کہہ کے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ اس جانور کو ذبح کر کے ہم فلاں کو راضی کر لیں، خوش کر لیں، یا اس کھانے کو پکا کر کے ہم فلاں کو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، بزرگ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہو، اس کو ہم راضی کر لیں، اگر اس نیت سے کوئی کھانا ہم کھانے جا رہے ہیں یا جانور ذبح کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گا پورا۔ اسی لیے قربانی، جانور ذبح کرنا یہ مستقل عبادت ہے۔ لوگ قبرستان میں جو بزرگوں کی مزاریں ہیں وہاں پر جا کر کے جانور چھوڑ دے رہے ہیں، جانور نذر کر رہے ہیں۔ بہت شرک ہے میرے بھائیوں، اتنا شرک ہے نا کہ بیان کرتا جاؤں کہاں تک بات جائے گی۔ شرک کے اتنے راستے کھل گئے ہیں، اتنے راستے کھل گئے ہیں۔ آپ دیکھیے جانور کو، کبھی کبھی بڑے جانور کو، کبھی کبھی چھوٹے جانور کو، مرغی مرغا کو اس کا پیر باندھ کر کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ادھر بھاگ نہ پائے۔ کچھ گھنٹے تک ایسے ہی بندھے رہیں گے، بندھے، اس کے بعد ہاں اب بابا کی نظر ہو گئے، اب اس کے بعد اس کو ذبح کر کے ہم کھائیں گے۔ آپ بتائیے، جانور ذبح کرنا، کھانا وانا، یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور یہ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ من ذبح لغیر اللہ فہو ملعون، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور وغیرہ ذبح کرتا ہے وہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ مولانا وحید الزماں ایک پرانے وقت کے ایک عالم تھے، نہیں، صدیق حسن خان بھوپالی، نواب، جو نواب تھے اپنے وقت کے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی ایک کتاب ہے الروضۃ الندیہ، یہ فقہ پر لکھی گئی کتاب ہے، اور یہ کتاب اصل میں شرح ہے، الدر البہیہ ایک کتاب ہے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی اس کتاب کی شرح ہے الروضۃ الندیہ۔ اس میں بہت پوائنٹ کی بات انہوں نے لکھا ہے، وہ بتانے لائق ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم کسی جانور کو اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں اور اس کو دکھائیں گے، ہم اس کو دکھا کر کے جانور ذبح کریں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے، یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک جانور کو صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے آپ ذبح کر سکتے ہیں، باقی کسی کی خوشی کے لیے بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ کہا اس کی خوشی کے لیے مت ذبح کرو، ہاں جانور مہمان اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک جانور ذبح کر لینا زیادہ اچھا ہے، گوشت اس میں زیادہ نکل جائے گا، سستا پڑے گا، تو آپ جانور ذبح کیجئے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، قدوم الضیوف لفظ ہے وہاں پر، یعنی ضیوف مہمان لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ویلکم کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے دیکھو ہم تمہارے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر اس نیت سے جانور بھی ذبح کر دیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اتنی سختی ہے اسلام کے اندر، اتنی سختی۔ اس سلسلے میں کتاب التوحید کا مسلسل درس کروائی ہے، توحید کے معاملے میں مسلسل کتاب التوحید جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے، جس میں شیخ صالح الفوزان، ان کی بھی کتاب التوحید، دو لوگوں کی کتاب التوحید زبردست ہے، زبردست ہے، جس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بہترین انداز میں یہ کتاب لکھی ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب کو ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ اس کتاب کو پڑھیں گے نا اتنا زیادہ توحید آپ کے اندر آئے گی۔ انہوں نے جس ماحول میں اس کتاب کو لکھا تھا وہ ماحول ہی شرکیہ تھا، کبا، دستار، اسی طریقے سے چادر چڑھانا اور جا کر کے قبرستان میں اور مزاروں کے سامنے سجدہ کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبروں پر قبے بنا دیے گئے، مینار بنا دیا گیا۔ ایسے ماحول میں انہوں نے دین کا کام کیا، ایسے ماحول میں انہوں نے توحید کو پھیلایا ہے۔ جب آپ ان کی کتاب کو پڑھیں گے نا کتنی گہرائی سے ایک ایک چیزوں کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اور وہی حال شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کا، حفظہ اللہ، ابھی تو حیات میں، ان کی کتاب التوحید ایک ایک چیز پر انہوں نے ڈالا ہے، ایک ایک چیز پر انہوں نے بات کیا ہے کہ توحید کے خلاف ہونے والے یہ کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو آج جو خاص طور سے ہم نے جن چیزوں پر روشنی ڈالی ہے اس میں سے تعویذ گنڈے پر بات کیا ہم نے۔ یہ تعویذ گنڈے یہ سب آپ کے توحید کو خراب کرنے والے، اللہ سے دور کر، توکل بھروسہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بھروسہ اللہ رب العالمین، کتنے پر اذان ہے؟ اذان 8:30 پونے 9 پہ نماز۔
یہ جتنے بھی تعویذ گنڈے ہیں، یہ سب دھاگے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ یہ سب اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو انسان تمیمہ لٹکائے وہ شرک کرتا ہے، جو انسان تمیمہ لٹکائے وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ وکل الیہ، جو انسان تمیمہ وغیرہ لٹکاتا ہے، تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے، وہ اسی کے بھروسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر نہیں رہ جاتا اس کا۔ اسی طریقے سے تاگے دھاگے، اس پر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی بھی ہے۔ آپ تعویذ وغیرہ کھولیے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے۔ یا جبریل، میں نے کچھ تعویذوں کو کھولا ہے اپنی زندگی میں، کچھ لوگ جو ایگری ہوئے ہیں، راضی ہوئے ہیں، تو کھول کر کے جب ہم نے ان کو دکھایا تو وہ خود حیران رہ گئے۔ پہلے تو 5 کلو میل مل جاتا ہے اس کے اندر، اور وہ تعویذ ہے، اس میں میل کچیل ملے گا، پہلے آدمی کو الٹی آ جائے، اتنی گندگی۔ اور اس کو جب کھولیے تو اس کو دکھائیے، دیکھو یہ نمبر ہے، کہ قرآن کو بدل دیا، تعویذ وغیرہ بنا کے نمبر والی تعویذ بنا کر کے قرآن کو بدل دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یا جبریل، یا میکائیل، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، سب سے مدد مانگی گئی ہے۔ کہاں سے یہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے نا، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کبھی شرک نہیں کر سکتے، بخشے بخشائے ہیں۔ کہاں لکھا ہے بخشے بخشائے ہیں، اور کہاں لکھا ہے کہ شرک نہیں کر سکتے ہیں؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، جو مال تمہیں چاہیے مجھ سے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا، اور آپ کہہ رہے بخشے بخشائے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری قوم کے لوگ حتی تعبد الاصنام من امتی، میری امت کے بعض لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، میری امت کے بعض لوگ بتوں کی عبادت کریں گے، تب تک جو ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد کو صحیح کریں اور جڑ کر کے رہیں، توحید پرستوں سے جڑ کر کے رہیں۔ ایک ہی جماعت ہے جو ہمیشہ اس پر کام کرتی رہے گی، کتنا بھی لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، تکلیف پہنچانا چاہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو برا کہنے والے، ان کو گالیاں دینے والے کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ وقتی نقصان آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جماعت پوری ختم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ تو توحید کا کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی برکت کی چیز ہے، کتنی خوشی کی چیز ہے کہ تعزیے کا رد کرنے والے لوگ موجود ہیں، تعزیے کے نام پر ہونے والے شرک کا رد کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعزیہ کو غلط مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہلڑ بازی اس طرح کی چیزوں کو غلط مانتے ہیں، لیکن ملیدے کے اوپر فاتحہ کرنے کو غلط نہیں مانتے۔ لیکن وہ جماعت موجود ہے الحمدللہ جو اس کو بھی غلط ثابت کر رہی ہے کہ نہیں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لیا جا رہا ہے۔ کہاں کہا ہے اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاؤ تو 10 لوگ کو پہلے اس کا ثواب پہنچا دو، اس کے بعد کھانا کھاؤ 50 لوگ کو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حرام کیسے آپ کہہ دیتے ہیں؟ حرام کیسے نہ کہیں؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام لے رہا، اور ایک دو نہیں، پتہ نہیں کس کا نام لیا۔ کہا کہ ہم تو ان کو فائدہ پہنچا رہے، ثواب۔ ہم کہ کاہے کو ثواب پہنچا رہے اللہ کے بندے، کاہے کو ثواب پہنچا رہے ہو؟ کیوں تم ثواب ان کو پہنچا رہے ہو؟ کس نے تم سے کہا کہ کھانا کھانے کے پہلے یہ سب 4 آیتیں اور یہ سب چیزیں پڑھ کر ان کو پہلے ثواب پہنچا دو، پھر اس کے بعد کھانا؟ کس نے تم سے یہ کہا ہے؟ کون یہ قانون بنایا ہے؟ تمہیں یہ نہ کہا گیا ہے کہ یا غلام سم اللہ، اے بندے، اے بچے، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، بس کھانے کی چیز ہم کھانا کھانا۔ یہ کیوں ہم کریں بھائی؟ ہاں، آپ کے جو بزرگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کیجئے، اے اللہ انہیں اچھا مقام مطلب عام نارمل کریے، جیسے نماز کے بعد ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں، آپ دعا کریے ان کے لیے۔ ایک کھانا رکھ کر کے، اگربتی سلگا کر کے، اور یہ ساری چیزیں کر کے کیوں؟ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا، اور شرک کے جتنے بھی راستے ہیں اس سے ہم لوگوں کو دور رہنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں پھر سے یہی سجیشن دوں گا کہ کتاب التوحید سلسلے وار چلائیے،
کوئی بھی شیخ آئیں ان کو کتاب التوحید دیجیے کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک ایک چیپٹر کر کے 1 گھنٹے میں جتنا ہو سکے اتنا بیان کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ مولانا شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی جو کتاب التوحید ہے نا، یہ زبردست کتاب ہے۔ اسی کتاب کو پڑھ کر کے میں بدلا ہوں، میرے اندر جو تبدیلی، حالانکہ جب میں بدلا تو کافی چھوٹا تھا، اتنا زیادہ کوئی پختگی نہیں تھی شرک وغیرہ کی، کوئی اتنا جانتے بھی نہیں تھے، بہت کم عمر میں 15-14 سال کی عمر میں الحمدللہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن کتاب التوحید کا میری زندگی پر بہت بڑا اثر پڑا۔ اس کتاب کو ہم نے کئی مرتبہ پڑھا، آج بھی پڑھتے ہیں، اب تو ہم اس کا کلاس بھی چلاتے ہیں، کتاب التوحید باقاعدہ پڑھاتے ہیں، اب تو پتہ ہے کہ کون سے باب میں کہاں کیا بات ہے، اتنا زیادہ دماغ میں الحمدللہ یہ کتاب آ گئی ہے۔ اس کتاب کا سلسلے وار جب درس چلائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ توحید کی ساری باتیں اکٹھا ہو جائیں گے، آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو بھی خرافات ہے، شرکیہ یا بدعی عقائد ہیں یا بدعی اعمال ہیں، اللہ تعالی تو ہمیں اس سے توبہ کرنے والا بنا اور اس سے ہم لوگوں کو دور رہنے والا بنا، ہم تمام لوگوں کو توحید کی زندگی گزارنے والا بنا، قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنا۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، وفات ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں، تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی تکلیفوں کو اور ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنا، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔